السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حسن مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک صحابی کا قول جامع الترمذی میں آتا ہے، انہوں نے فرمایا ما بعث اللہ نبیا الا حسن الوجہ وحسن الصوت۔ اللہ نے کسی نبی کو نہیں بھیجا مگر یہ کہ اللہ نے ہر نبی کو بہترین پرسنالٹی یعنی فزیکلی ان کو ہینڈسم بنایا، وحسن الصوتی اور ان کو خوبصورت آواز عطا کی۔ پھر یہ صحابی کہتے ہیں وَكَانَ نَبِيُّكُمْ أَحْسَنُهُمْ وَجْهًا، اور تمہارے نبی یعنی اپنے اسٹوڈنٹس کو کہہ رہے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خوبصورتی، فزیکل خوبصورتی میں احسنہم وجہن، تمام انبیاء میں سب سے خوبصورت تھے، واحسنہم صوتن، اور آواز میں بھی سب سے بہترین تھے۔ یہ حقیقت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی ان کی خوبصورتی کا، فزیکل خوبصورتی کا ذکر آتا ہے، ہمارے دل میں رشک آنے لگتا ہے کہ بس کب ہماری آنکھیں ان کو دیکھیں، ان کا مشاہدہ کریں، ان کو محبت کے ساتھ بس دیکھتی رہ جائیں۔ یہ بھی حقیقت ہے کہ نہ قلم میں اتنی سکت ہے کہ وہ حسن مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا احاطہ کر سکے، اور نہ ہی زبان میں ایسی طاقت اور حوصلہ ہے کہ وہ جمال مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیان کر سکے۔ لیکن آج میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت خوبصورت ہونا، فزیکلی خوبصورت ہونا، تمام انبیاء کا خوبصورت ہونا، ہینڈسم ہونا، اور ان کو بہترین آواز، صوت عطا کیا جانا، اس کو ایک ایسے اینگل سے ایز اے ریمائنڈر آپ کے سامنے رکھنا چاہ رہی ہوں کہ جس کے اوپر انسان صرف اس وقت آ سکتا ہے جب وہ رب کے دیے ہوئے انداز پر غور و فکر کرے۔ آخر انبیاء کو خوبصورتی کیوں دی گئی؟ آخر انبیاء کو خوبصورت آواز کیوں دی گئی؟ آخر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہترین فزیکل اپیرنس اور بہترین آواز ایز ویل ایز بہترین آرٹیکولیشن کیوں دی گئی؟ آج کی دنیا جس میں ہم رہتے ہیں، یہاں بیوٹی ڈیفینیشن، بیوٹی سٹینڈرڈ، بیوٹی میجرمنٹس، یہ سب بہت فیک اور مٹیریلسٹکلی صرف اور صرف بیسڈ ہیں۔ اور اس کی ایک وجہ جو ہم محسوس کر سکتے ہیں، خالق سے دوری، اس خوبصورتی پر خالق کو اپریشیٹ نہ کرنا ایک بہت بڑی وجہ ہے۔ ایک بہت بڑی وجہ کہ آج کا انسان جو فیک بیوٹی سٹینڈرڈز بنا کر بیٹھا ہے، وہ اس لیے ہیں کہ انسانوں کی اکثریت نے رب کے بتائے ہوئے زندگی گزارنے کے چوائسز چھوڑ دیے ہیں۔ اوپنلی اکثریت انسانوں کی اللہ کی نافرمانی کرتی ہے۔ انفیکٹ اگر میں آپ کو یہ کہوں کہ آج جن چہروں کے ساتھ خوبصورتی کے سٹینڈرڈ لگا لگا کر ان کو مس ورلڈ یا ان کو خوبصورتی کا بہترین ایوارڈ دے کر دنیا کے سامنے پریزنٹ کیا جاتا ہے، ایکٹرز ہوں، ایکٹریسز ہوں، پلیئرز ہوں، سیلیبریٹیز ہوں، ماڈلز ہوں، آپ اگر اسٹیٹسٹکس نکالیں نا تو جہاں آپ ان کو فزیکل بیوٹی میں پرفیکشن کا ایوارڈ ملتے ہوئے دیکھتے ہیں، وہاں 99.99999% ان سارے خوبصورتی کے سٹینڈرڈز کے ساتھ آپ کو اگلی کریکٹرز اٹیچ نظر آتے ہیں۔ ود ڈیو ریسپیکٹ، اگر کوئی بھی سیلیبریٹی اس وقت مجھے سن رہا ہے، ود ڈیو ریسپیکٹ، دنیا اسی نہج پر چل رہی ہے، دنیا نے یہ راہ اڈاپٹ کر لی ہے، اور ہم نے بھی بیوٹی سٹینڈرڈز انہی کو سمجھ لیا۔ جبکہ آپ ان صحابی کے قول پر ذرا سا بھی فوکس کریں، ما بعث اللہ نبیا الا حسن الوجہ وحسن الصوت، تو یہ کچھ بہت گہرا بتانا چاہ رہے ہیں۔
اصل خوبصورتی کیا ہوتی ہے، اور اس خوبصورتی کو دنیا کے ٹولز کی محتاجی نہیں ہوتی. دیٹس دا میسج ان دس سینٹینس. خوبصورتی ہولسٹک ہوتی ہے، اور یہ معیار آج ہم بھول گئے ہیں. جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فزیکل اپیئرنس کو اپریشیٹ کرتا ہوا مسلمان ہوتا ہے، وہاں وہ ان کے ہولسٹک کردار کو نہیں بھولتا. آئیں مل کر، ایک دوسرے کا ہاتھ تھام کر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں خوبصورتی کے معیار ریوائیو کریں. ان خوبصورتی کے سٹینڈرڈز کو ریکٹیفائی کر کے اپنے سامنے رکھیں جہاں غلطی آ گئی ہے. خوبصورتی سیرت کے ساتھ، اندرونی کیفیت کے ساتھ، اسپرچویلٹی کے ساتھ، قلبی تعلق رب کے ساتھ، ان کے ساتھ ڈائریکٹلی پروپورشنل ہوتی ہے آپ کی فزیکل اپیئرنس کے اندر. آخر ایک صحابی کا یہ کہنا کہ ہر نبی آواز اور چہرے میں حسین ہوتا تھا، کیا یہ واضح نہیں کرتا کہ اللہ تو انبیاء کو خود چنتا تھا؟ اللہ تو اپنی طرف سے ان کو ہینڈ پکڈ رکھتا تھا. وہ اللہ کے چنے ہوئے ہوتے تھے. انبیاء کی کیٹیگری میں آنا انسان کے لیے کسبی نہیں ہے، ہم نہیں کما سکتے. یہ اللہ کا سلیکشن ہوتا تھا. اور اللہ کا سلیکشن کس بیسس پر ہوتا تھا، کبھی غور کیا ہے؟ معاشرے کے وہ لوگ اپنے اپنے دور اور قوموں کے اندر جو اپنے صفات، اخلاق، کردار اور شخصیت میں اعلیٰ اقدار پر ہوتے تھے، اللہ ان کو نبی کے طور پر چنا کرتا تھا. اس سے کیا معلوم ہوتا ہے؟ اچھا کردار، اچھا دل، بہترین صفات انسان کی فزیکل بیوٹی میں بھی رول پلے کرتے ہیں. جی ہاں، فیک فزیکل بیوٹی سٹینڈرڈ سے ہٹیں، تب آپ کو ان باتوں کے اندر وہ گہرائی ملے گی جو گہرائی آپ کو کانفیڈنس دے گی. جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت دے گی، وہاں آپ کی زندگی میں آپ کو کانفیڈنس دے گی. یاد رکھیے گا، رب کی نظر میں خوبصورتی کی بات جب آتی ہے، وہ فیک لمیٹڈ بیوٹی سٹینڈرڈز کے حوالے سے نہیں ہوتی ہے، وہ جو آج دنیا نے ہمیں پسند کرا دیے. یاد رکھیں، دنیا کچھ بھی کہے، ایک انسان جو آپ کی آنکھ کا تارا ہوتا ہے، چاہے وہ دنیا کے ورلڈلی فیک بیوٹی سٹینڈرڈز پر فٹ نہ بھی آتا ہو، وہ پھر بھی آپ کی آنکھ کا تارا رہتا ہے. ہر ماں کو اپنا بچہ حسین لگتا ہے، بالکل لگتا ہے. حالانکہ ہر ماں کا بچہ مس ورلڈ اور مسٹر ورلڈ تو نہیں ہوتا. اسی طرح سے اللہ اپنے چنے ہوئے بندوں کو یہ صفات بھی دیا کرتا تھا، جیسے ان کے اخلاق اور شخصیت بہترین ہوتے تھے تو اللہ ان کی آواز اور حسن کو بھی بہترین کر دیا کرتا تھا. ہاں، یہ حقیقت ہے، تمام انبیاء اخلاق کے اعلیٰ معیار پر تھے تو اللہ نے ان کو حسین چہرے اور حسین آوازیں دیں. ہاں، یہ بھی حقیقت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن یونیک تھا، ان سب سے بڑھ کر تھا. صحابہ کہتے ہیں، ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے خوبصورت انسان کبھی نہ دیکھا. اور آپ کی خوبصورتی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبصورتی آپ کے بہترین کریکٹر سے جڑی ہوئی تھی. جب بھی he was stunning in his appearance and he was perfect in his اخلاق. صحابہ کہا کرتے تھے کہ رسول اللہ کی پریزنس صرف ہمارے لیے اتنی اٹریکٹیو ہوتی تھی کہ چاہے وہ اپنی زبان مبارک سے ایک بات بھی نہ کیا کرتے تھے، تب بھی صرف ان کی پریزنس چاروں طرف ایک خوبصورتی بکھیرا کرتی تھی. ان کو دیکھ کر ہمارا دل چاہتا تھا کہ ہم نیکی کریں. آپ نے واقعہ سنا ہوگا مشہور جوئش رہبائے عبداللہ بن سلام کا، وہ جو مدینہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کر کے مسلمان ہو گئے تھے.
مسلمان ہونے کے بعد انہوں نے اپنا خود ایکسپیرینس بتایا اسلام لانے کے بعد. کہتے ہیں جب میں نے پہلی مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ مبارک کو مدینہ میں دیکھا تو جو پہلا خیال میرے ذہن کو ہٹ کیا وہ تھا لیس الوجہ بوجہ الکذاب، یہ چہرہ کسی جھوٹے شخص کا نہیں ہو سکتا. تو اگر قریش والے شور مچا رہے ہیں، مکہ والے شور مچا رہے ہیں کہ نعوذ باللہ محمد کاذب ہیں، کاہن ہیں، ساحر ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، لیس الوجہ بوجہ کذاب، یہ چہرہ جھوٹے کا نہیں ہو سکتا. شمائل ترمذی میں آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فزیکل بیوٹی کا ہیڈ ٹو ٹو پڑھ سکتے ہیں. وہاں حدیثیں موجود ہیں، صحابہ کے آثار، ان کے کوٹیشنز موجود ہیں. صحابہ کہا کرتے تھے کہ ہم 14ویں رات میں کنفیوزڈ ہوتے تھے کہ ہم فل مون کو دیکھیں کہ رسول اللہ کو دیکھیں، اور ہماری نگاہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ مبارک سے ہٹتی نہیں تھی. بعض صحابہ کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فل مون سے زیادہ خوبصورت تھے. اکثر آپ نے غور کیا ہوگا ہر مہینے فل مون آتا ہے، اندھیری رات میں فل مون از ویری کیپٹیویٹنگ، نظر اٹک جاتی ہے نا. تو صحابہ کیا بتانا چاہ رہے ہیں کہ دیکھو مسلمانوں، اللہ کے رسول کی خوبصورتی ایسی خوبصورتی تھی، نگاہ ہٹتی نہیں تھی، بار بار آپ کے چہرے مبارک پر جایا کرتی تھی. ہم آج بھی اپنے آس پاس کوئی خوبصورت انسان دیکھتے ہیں، حالانکہ وہ خوبصورتی ہمارے ورڈلی سٹینڈرڈ کی ہوتی ہے، ہماری نظر بار بار جاتی ہے. سوچیں حسن مصطفیٰ ہو تو نگاہ کس کی نہ بھٹکے گی، نگاہ کس کی بار بار نہ جائے گی صلی اللہ علیہ وسلم. تو شمائل ترمذی میں آپ کی پوری اپیرنس آتی ہے. آپ میں سے جس کے پاس وہ ڈسکرپشن کتاب میں موجود ہو آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں. لیکن میں جس پوائنٹ سے حسن مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کے ساتھ ایک ریمائنڈر کے طور پر چھوڑنا چاہ رہی ہوں وہ یہ کہ آپ کی فزیکل خوبصورتی یا انبیاء کی فزیکل خوبصورتی، انبیاء کی ہینڈسم لکس اور خوبصورت آواز، ان کی کرزمیٹک پرسنالٹیز، ان کے ریڈینٹ چہرے، یہ سب ان کے کردار سے کنیکٹڈ تھا. رسول اللہ کا ایک فزیکل اپیرنس میں موسٹ پرفیکٹ ہونا کہ آپ کے چہرہ مبارک سے صحابہ کہتے ہیں جیسے نور پھوٹتا ہوا محسوس ہوتا تھا. اٹ واز ڈائریکٹلی پروپورشنیٹلی ریلیٹڈ ٹو ہز قلبی کیفیت، ان کی دل کی صفائی کے ساتھ، ان کی دل کی پیورنس کے ساتھ، ان کی روح کی صحت کے ساتھ ان کی فزیکل اپیرنس کنیکٹڈ تھے. آج ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فزیکلی سر کی آنکھوں سے دیکھ نہیں سکتے. ہم حسن مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھنے سے اس دنیا میں محروم ہیں. لیکن نا امید نہیں ہونا، ابھی موقع باقی ہے. محبت کریں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جیسی کہ محبت کی جانی چاہیے. فالو کریں اس کردار کو اور اس قلبی کیفیت کو اور اس اسپریچوالٹی کو جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی. دنیا میں ان کی احادیث کو فالو کریں تاکہ پھر ہم اس ہستی سے، اس پر نور شخصیت سے انشاءاللہ آخرت میں ملاقات کر سکیں. ہمارا دنیا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار کو اپناتے ہوئے چھوٹے چھوٹے سٹیپس لینا انشاءاللہ ہمیں جنت کی خوبصورتی بھی عطا کرے گا، فزیکل خوبصورتی، اور جنت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنے کی سعادت بھی نصیب فرمائے گا. یاد رکھیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن، آپ کے شمائل بیان کرنے کا مقصد ایک ہی ہوتا ہے تاکہ آپ کے فزیکل خوبصورتی کو آپ کے اخلاقی خوبصورتی سے جوڑا جائے اور ایک مومن کے دل میں شوق ملاقات بڑھ جائے. اللہ تعالی ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ نصیب فرمائے. اللہ ہمیں حسن مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے اخلاق مصطفیٰ اس دنیا میں اپنانے کی توفیق عطا فرمائے.
سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔